بیٹی کا اگر رشتہ لے رہے ہیں تو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اس تک یہ میسج نہ پہنچے کہ جی مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو فلاں گاڑی چاہیے، مجھے تو جناب یہ چاہیے، اور مجھے تو یہ ہونا چاہیے، اور جب ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں ہے، جس نے بیٹی دے دی اس نے کیا رکھ لیا، اور یہ کر کے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں بندے نے فلاں بندے سے یہ کہلوایا گیا کہ یار گاڑی کون سی دیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں وہ ریئلسٹک باتیں کر رہا ہوں جو میرے دل میں اور ذہن میں آ رہی ہیں، کوئی اس میں آرٹیفیشل نہیں، کوئی اس میں مطلب وہ نہیں. میں نے دیکھا ایسے کہ پہلے پڑھے وہ بنے گے. بھائی آپ کیا کوشش کریں گے اس بارے میں کہ اس میں اب ایک چونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے، اس میں آپ نے دونوں طرف سے کمپیریزن بھی کیا ہے، آپ اس سے گزرے بھی ہیں. آپ بتائیں کہ اس میں لڑکی والے زیادہ قصوروار ہیں یا لڑکے والے زیادہ قصوروار ہیں، اس بارے میں تھوڑا بریف کریں. یہی ہے کہ ہمارے وہ ایجوکیشن کی ضرور کمی تھی اس وقت، لیکن ہندو معاشرے میں رہے وہاں کچھ ہمارے اندر ہندو رسم غالب تھے. ہمیں اب ہم جس معاشرے میں پلے ہیں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے معاملات میں اسلامی رسومات کو غالب رکھنا چاہیے، انہیں ہمیں پریفر کرنا چاہیے، اور بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ آخری آپشن ہے اور یہ سستا آپشن ہے. آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ سستا آپشن ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک اچھی خوشحال زندگی کے لیے کہ بچے کے پاس اگر ایک مربع راضی ہو تو گزار سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک گزٹڈ سیٹ پہ بیٹھا بندہ اس مربع والے سے 10 چیز گزار سکتا ہے. اس دور میں ایک مربع راضی بائے کرنا مشکل ہے، اور وہ اس کی ایجوکیشن اس کی نسبت سستی ہے. ایک بات. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جیسی مائی ویسی جائی، کھوجے کھوج نواسی آئی، فیملی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی کہاوت ہے. ہمیں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے رشتے کرنے چاہیے، اور پھر ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے. جو بچی اس فیملی سے اپنے والدین سے ہماری فیملی میں آ رہی ہے، وہاں ایک علیحدہ ماحول تھا، یہاں علیحدہ ماحول ہے، اسے ایڈجسٹ ہونے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگیں گے. کوئی ریموٹ نہیں ہے کہ وہ بٹن دبا دیں اور اگلے دن ہم جیسے ہو جائیں. اسے اپنے ماحول میں ڈھلنے ایڈجسٹ ہونے دیں، ٹائم لگے گا، اسے ایڈجسٹ ہونے دیں اور کمپرومائز کریں. اور جو ہے نا بیٹی کی عزت کریں کہ ہمارے لیے سیمپل ہے کہ یہودی کی بیٹی آئی تو اللہ کے نبی نے چادر بچھا دی. بے شک ایسے ہم اس اپنا آخری نبی کے امتی ہیں جو یہودی کی بیٹی کے لیے چادریں بچھاتا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے 30 پارے قرآن پاک کی ہیں، آپ پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں. صرف ایک جگہ جا قسم کھائی ہے، 30 پارے میں اللہ پاک ذات نے کہیں قسم نہیں کھائی. سورۃ والتین میں اللہ میاں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن والتین والزیتون وطور سینین ھذا بلد امین. آگے کیا فرماتے ہیں؟ قسم کھا کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ہمیں یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہیں، وہ وہاں سلیکشن کی گنجائش ہے، لیکن وہاں تنقید کی گنجائش نہیں ہے. سلیکشن کی گنجائش ہے، تنقید کی نہیں ہے. کہ اگلا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ قد اسفل سافلین. جو تخلیق خداوندی میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک طرف اللہ میاں کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر آگے ہے قد اسفل سافلین. کہیں وہ ہم ان لوگوں کے سے نہیں ہیں جو تخلیق خداوندی پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہمیں کسی کی
हमें सिलेक्शन का, हमें म्यार, हमें देखने का अख्तियार जरूर है, तनकीद का नहीं। लेकिन हर्ट नहीं करना चाहिए किसी किसी की को, दिल हर्ट आज़ारी नहीं दिल करनी आज़ारी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हम दिल आज़ारी से जी, हम जी, को हम करना जी, चाहिए ग्रेस करना और ये चाहिए। बुरी बात है। देखिए इसमें जब हम आते हैं इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर डिस्प्यूट लाती हैं जी जी बिल्कुल और उसमें मुख्तलिफ आरा होती हैं। जी बिल्कुल। हमने तो कौम को वो पैगाम देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, इत्तेहाद का पैगाम देना है और हमने ये पैगाम देना है कि तालीम को तरजीह दी जाए और ये जो बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं, लवाजमात हैं, ये चमक दमक है, ये सारी चीज़ें ये सब फॉर द टाइम बीइंग है, फॉर और द टाइम ये बीइंग। वक्त के साथ साथ